السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر، دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر رہبانیت کو اختیار کرے۔ وہ پچھلی امتوں میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا، چاہے وہ جس حال میں بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی بسر کرے، گرچہ وہ بظاہر دنیاوی کام کیوں نہ ہو، طریقہ نبوت کا ہو، تو دوستو بالیقین وہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک عبادت ہے۔ ہمارے ان مجالس کا مقصد جو پیر منگل بدھ کو ہوتی ہے، درس و سنن و آداب کے نام سے، درس سنن و آداب کے نام سے، ان دروس اور ان اسباق کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع یہ ولایت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ دوستو، گزشتہ اسباق سونے سے متعلق ہوئے، کیسے سونا ہے، سوتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، کن کن دعاؤں کا اہتمام ہو، تمام چیزیں الحمدللہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں مذاکرے کے طور پر بتلائی گئیں۔ اللہ کرے عملی زندگی ہماری
ان سنتوں کے رنگ میں رنگ جائے۔ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان کو مختلف چیزوں سے وابستہ پڑتا ہے۔ بندہ سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، گھومتا ہے، کاروبار ہیں، حقوق ہیں، تعلیم ہے، تبلیغ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رکھی کہ اپنی امت کو یہ سبق نہ دیا ہو کہ ہر کام کس انداز سے کر کے دکھائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ترغیب نہیں دی، صرف حکم نہیں دیا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ آج کے اس مجلس میں آدمی کی بہت ہی بڑی ضرورت بیت الخلاء سے جو متعلق ہے۔ آدمی اپنی ضرورت کے لیے باتھ روم جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو بھی یعنی جانا کس طرح ہے، کس جگہ کو اختیار کیا جائے، کس انداز میں بیٹھا جائے، کس انداز سے صفائی کی جائے، پاکی و ناپاکی، تمام چیزوں کا خیال رکھنا، دوستو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے اس پیارے مذہب کی خوبصورتی اور حسن ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کر کے بتلا کر گئے۔ عام طور پر اگر انسان کو یہ پوچھا جائے یا پھر انسان ان چیزوں کو سنے کہ یہ بھی کوئی آداب ہیں کہ آدمی ٹوائلٹ کس طرح کرے، پیشاب کس طرح کرے، جگہ کیسی ہو۔ ہاں دوستو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے پیارے مذہب اسلام کی یہ خوبصورتی اور حسن ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز بتلائی۔ آج آپ کے سامنے آدمی کی جو اپنی ضرورت ہے، فارغ ہونے کے اعتبار سے، قضاء حاجت کے اعتبار سے، ٹوائلٹ جانے کے اعتبار سے، بیت الخلاء جانے کے اعتبار سے، آپ آداب سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر کتنے شفیق اور کتنے رحیم تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز بتلائی۔ اور اس میں ایک ایک چیز ایسی ہے دوستو، یقین جانیں ان چیزوں میں عین انسانیت نظر آتی ہے، ورنہ آج مادیت کا اتنا اثر ہوا، یہ ماڈرن معاشرہ، اس ماڈرن معاشرے کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے جسے میں صرف ایک جملے میں کہتا ہوں، یہ انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت ہے۔ ماڈرن چیزوں میں انسانیت کے اندر کوئی انسان والی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ حیوانیت غالب نظر آتی ہے۔ خیر، آج کے اس مجلس میں قضاء حاجت فراغت کے متعلق کچھ آداب بتلائے جائیں گے۔ آپ ایک ایک چیز پر غور کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کتنا پاکیزہ طریقہ اور کتنا پاکیزہ مذہب دیا۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ فارغ ہونے کے لیے، پیشاب کے لیے، پاخانہ سے فارغ ہونے کے لیے انسان ایسی جگہ تلاش کرے جو پردے والی ہو، یا اگر پردے کا نظام منظم طریقہ نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ کہیں ایسے دور جا کر فارغ ہو کر آئے کہ نزدیک کے لوگوں کو ذرہ برابر بھی کراہت، ناپسندگی محسوس بالکل نہ ہو۔
نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فارغ ہونا ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوری کو اختیار کرتے تھے۔ اب دیکھیں آج الحمدللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر فارغ ہونے کے اعتبار سے دیہاتوں کا تو مسئلہ دوسرا ہے، لیکن شہروں میں بلکہ دیہاتوں میں بھی اب الحمدللہ فارغ ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے بیت الخلاء بنے ہوئے ہوتے ہیں جو بالکل کمرے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر بندہ بآسانی اپنے جسم کو چھپا سکتا ہے، اپنے سطر کو چھپا سکتا ہے۔ لیکن دوستوں میں اس طرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ اس چیز کی طرف کہ آج بیت الخلاء کو دور ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے کچن کے سائیڈ میں، کچن سے لگ کر، بیڈ روم سے لگ کر، ہال سے رکھ کر ہم نے ٹوائلٹ بنا لیے، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب فارغ ہونے جاتا ہے تو انسان کی پیٹ کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ انسان کے پچھلے راستے سے نکلا کرتی ہے، اور وہ چیز گندگی پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے بنیاد پر بعض دفعہ بدبو محسوس ہوتی ہے، یا پھر بعض دفعہ ریح خارج ہونے کی، ہوا نکلنے کی، زور سے آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے بعض بندے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو یہ پیغام دیا گیا کہ انسان اتنا پابند اپنے آپ کو بنائے کہ انسان کے جسم سے، انسان کی اپنی ذات سے کسی انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ دوستو غور کریں اس ادب کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت جو عبد الرحمن فرماتے ہیں نسائی کے اندر موجود، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہونا چاہتے تو نبی علیہ السلام دور چلے جاتے۔ اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہاں پر بھی حقوق العباد کی ایک چیز اور جھلک نظر آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے اندر بھی کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوری کو اختیار فرمایا اور اپنی امت کو بھی یہ سبق دیا کہ میرے پیارے امتیوں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا بالکل مناسب نہیں، اس لیے ایسی جگہ بندہ انتخاب کرے جہاں بندہ اپنی ذات سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے پیشاب کے اعتبار سے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی پیشاب کرے تو نرم جگہ تلاش کرے۔ دیکھو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مذہب لایا ہوا مذہب اسلام اتنا پیارا، اتنا ستھرا، اتنا صاف، اتنا شفاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر غور کر کے تو دیکھیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی جگہ تلاش کرو پیشاب کے لیے جو جگہ نرم ہو۔ سخت جگہ ہوگی تو پیشاب کے قطرے، پیشاب کے چھینٹے انسان کے اپنے جسم کے پیر پر آ کر اچھلیں گے، جو انسان خود بھی کراہت محسوس کرتا ہے اور ہر کوئی اس میں کراہت محسوس کرتا ہے۔ اور یہ سنت اتنی اہم ہے، یعنی نرم جگہ تلاش کرنا، یہ سنت اتنی اہم ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر پیشاب کے لیے کسی آدمی کو نرم جگہ نہ ملے بلکہ سخت جگہ مل جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سخت زمین کو کچھ کھود کر نرم کرے، پھر اس کے بعد پیشاب کرے، تاکہ نرم زمین پر جب پیشاب کرے گا تو بالیقین آدمی کے پیشاب کے ذرے چھینٹے آدمی کے پیر پر نہیں اچھلیں گے۔
تو آدمی کے اپنے پیشاب کے قطرے اس کے پیر پر یا پھر چھینٹے اس کے پیر پر اچھلے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ناپسند ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کی روشنی میں علماء امت اور فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ سخت جگہ ملے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کھود کر جگہ کو نرم کرے، پھر اس کے بعد پیشاب کرے۔ ایک بہت اہم ادب یہ ہے، غور سے سنیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راستے میں، سائے دار درخت میں، کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں آدمی کو چاہیے کہ وہ پیشاب نہ کرے۔ دیکھیں دوستو، آج کل جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر میں جب بندے کو اپنی ضرورت، قضاء حاجت کے اعتبار سے بندہ جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ ان تینوں چیزوں کا خاص خیال رکھے۔ جگہ سائے دار درخت نہ ہو، راستہ نہ ہو، اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے سوراخ بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ عام طور پر بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور کونے میں جا کر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، بل ہوا کرتے ہیں جانوروں کے، کیڑے مکوڑوں کے۔ اسی طرح درختوں کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا راستوں میں پیشاب کرتے ہیں۔ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں جگہوں پر پیشاب کرنے سے منع کیا۔ کیوں؟ راستے میں پیشاب کرے گا تو لوگوں کا حق، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ سائے دار درخت، لوگ ہوا کے لیے وہاں پر آتے ہیں، یا ہو سکتا ہے جناتوں کا وہاں پر رہنا سہنا ہو، یا اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں اگر پیشاب کرے گا کیڑوں کو تکلیف پہنچے گی، ہے نا؟ بعض دفعہ کیڑے مر بھی سکتے ہیں آدمی کے پیشاب کے بنیاد پر، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلا جانور ہو، کیڑا مکوڑا ہو، جیسے ہی یہ پیشاب کرنا شروع کر دے اس سوراخ سے کوئی کیڑا مکوڑا نکل جائے اور اسے ڈھنس لے، کاٹ لے، تو اس کے اپنے جسم کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ قربان جائیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے کتنی آگے کی سوچ کو سامنے رکھ کر اپنی امت کو اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا طریقہ عنایت فرمایا۔ اسی طرح ایک خاص ادب یہ بھی ہے، جی ہم میں سے اکثر اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ آدمی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ جب آدمی ضرورت محسوس کرے کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے پیشاب آ جائے یا پھر پہلے سے پیشاب آیا ہوا ہو، تو بندے کو چاہیے کہ وہ فارغ ہونے سے، کہ وہ غسل کرنے سے پہلے پیشاب سے فارغ ہو جائے، پھر جا کر غسل کر لے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ وجہ اس کی یہ بتلائی کہ یہاں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے بندہ وساوس کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ان جگہوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وسوسوں کی بیماری میں ایسے مبتلا ہیں، اللہ ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جس بندے کو یہ وسوسے کی بیماری لگتی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر خصوصی فضل کا معاملہ فرمائے۔ تو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کرنے سے غسل خانے میں وسوسوں کی بیماری ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو، وضو کی جگہ پیشاب کرنا یہ بھی سخت مکروہ ہے، سخت منع ہے۔ عام طور پر مساجد کے اندر تو جگہ الگ الگ ہیں،
دیہاتوں کے اندر دیکھا گیا ایک ہی جگہ پر پیشاب بھی کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ ایک ہی باتھ روم بنا ہوا ہے, اسی میں غسل بھی کرتے ہیں, اسی میں وضو بھی کرتے ہیں اور اسی میں پیشاب بھی کرتے ہیں. تو دوستو یہ بہت بری چیز ہے. ہاں اگر مجبوری ہے, جیسے کہ سفر میں ہو, ٹرین کے اندر ہے, نماز کا وقت ہو گیا, اب وضو کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے, ایسا باتھ روم میں اسے مل گیا کہ جہاں پر لوگ پیشاب کرتے ہیں, مجبوری ہے, تو ایک الگ بات ہے. ورنہ آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل اور وضو کے لیے ہمیشہ جگہ الگ رکھے اور پیشاب و پاخانے کے لیے جگہ الگ ہو. یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا مکروہ ہے. لوگوں کو تکلیف ہوگی, وضو کی جگہ پر اگر پیشاب کریں گے تو بدبو محسوس ہوگی, جس کی وجہ سے بعد میں وضو کرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. مجھے اچانک واقعہ یاد آیا, میرے دادا شیخ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کا, حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت والا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے, ہاتھ دھوئے, اس جگہ سے اٹھ گئے, دوسرے جگہ میں جا کر بیٹھ گئے. کلی کی دیکھا لوگوں نے کہ پھر وہاں سے اٹھے, دوسرے جگہ میں بیٹھ گئے, پھر وہاں سے اٹھے, پھر کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو کیا پیارا جواب دیا دیکھیں. کہنے لگے جب میں وضو کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر چونٹیاں تھیں. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے ان چونٹیوں کو تکلیف پہنچے. اگر میں وضو کرنا شروع کروں تو پانی کی وجہ سے یہ چونٹیاں بہہ جائیں گی. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی چھوٹی سی ادنا سے مخلوق چونٹی کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر. یہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر ہیں, جب انہوں نے چوٹیوں کا خیال رکھا تو دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنانے سے بہت ہی زیادہ اجتناب کریں جن چیزوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو. اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث سن لیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے, فارغ ہونے کے لیے جاتے, ٹوائلٹ وغیرہ جاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اتار دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی میں کچھ لکھا ہوا تھا. تو دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایسی چیز جس پر دینی باتیں ہوں یا دینی تحریرات ہوں, دینی پیغامات ہوں, آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ بیت الخلاء بالکل لے کر نہ جائے. آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے ساتھ موبائل لے کر جائے. اگر موبائل کی اسکرین بند ہو تو الگ بات ہے, ورنہ آج تو لوگوں کو اتنی لت لگ گئی موبائل کی کہ وہ اندر ٹوائلٹ میں بیٹھ کر بھی اس چیز کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہت سارے لوگ وال پیپر پر مکہ مدینہ کی فوٹو رکھتے ہیں, یا پھر قرآن پاک یا تسبیح, یا پھر ان کے موبائل کے اندر قرآن پاک کے صفحات ہوتے ہیں یا آیتیں ہوتی ہیں, یا پھر رنگ ٹون ہی ایسا رکھتے ہیں کہ جو اذان ہو. یہ تمام چیزیں بے ادبی والے ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دے اور پھر اندر جائے. خدا نہ خواستہ کسی کا فون آئے, رنگ بن جائے, وہاں پر اذان ہو, اور یا پھر اس کے موبائل کے وال پیپر پر مکہ مدینہ کا فوٹو ہو, تو یہ ساری کی ساری چیزیں بے ادبی کے اندر آتی ہیں. آدمی کو چاہیے کہ اس سے خوب احتیاط کرے. اسی طرح دوستو سر ڈھانپ کر جانا چاہیے, یہ بھی ایک ادب ہے, ٹوپی پہن کر جانا. اور اسی طرح جوتے پہننا, سر پر ٹوپی ہو اور پیر پر جوتے ہوں, چپل ہوں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عام طور پر آدمی پیشاب کرتا ہے, ہو سکتا ہے پیشاب کے قطرے زمین پر گرے ہوئے ہوں,
جو اس سے پہلے گیا تھا اس نے مکمل طور پر پانی نہ بہایا ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب والا پانی اس کے پیروں کو لگ جائے، پھر وہ وہی پیر لے کر باہر آ جائے، تو گھر کی زمین پر بھی ناپاکی کے والے پانی لگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ سر پر ٹوپی بھی ہو اور پیروں میں جوتے چپل ہوں۔ حضرت حبیب بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر ڈھانپ لیتے اور ساتھ ہی ساتھ جوتے پہنتے تھے۔ اسی طرح دوستو فتاوی حدیثیہ، یہ ایک فتوے کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بھی ادب لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ بیت الخلاء جائے تو بندے کو چاہیے کہ جو اس کا الٹا پیر ہے، بایاں پیر ہے، لیفٹ والا پیر ہے، اس پیر سے وہ بیت الخلاء ٹوائلٹ کے اندر داخل ہو، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو بیت الخلاء ٹوائلٹ کے اندر خبیث جنات اور خبیث جنات عورتوں اور مردوں کی قسم کے اعتبار سے، اللہ میں ان تمام سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھ لیتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح دوستو بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے جس میں خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور یہ ہمیشہ اس کا اہتمام کریں، خاص طور پر جب بندہ نیا گھر بنائے تو اس کا بھی اہتمام ہو، یا اسی طرح بندہ سفر میں ہو تو سفر میں تو عام طور پر پتہ نہیں چلتا، بندہ دیکھتا ہے کہ جہاں کہیں جگہ مل گئی بس وہیں پر بیٹھ جاتا ہے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا منہ اور اپنی پیٹھ، یعنی اپنا رخ اور اپنا پچھلا حصہ قبلے کی طرف بالکل نہ ہو۔ آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں بہت سارے بیت الخلاء ٹوائلٹ ایسے ہیں جب بندہ فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا رخ یا قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے، یا پھر بندہ اپنے گھر کے اندر تو نہیں کرتا، جن لوگوں کو معلوم ہے وہ بچتے ہیں، لیکن سفر میں بچنا مشکل ہو جاتا ہے، پیشاب کی ضرورت پڑ گئی، بس جہاں بآسانی والی جگہ مل گئی بندہ فوراً بیٹھ جاتا ہے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب کے لیے۔ تو ایسے وقت میں بھی بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا خاص خیال رکھے کہ جب بھی وہ پیشاب و فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو اس کا منہ، اس کا رخ اور اس کے پچھلا حصہ قبلے کی طرف ہرگز نہ ہو۔ اسی طرح دوستو کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا، یہ بیماری آج ہمارے نوجوان طبقے کے اندر اکثر پائی جاتی ہے، بلکہ بوڑھوں کے اندر بھی۔ آدمی کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے بلکہ بیٹھ کر پیشاب کرے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ رگوں کے اندر جو پیشاب کے قطرے ہوں گے، جب آدمی بیٹھے گا نیچے تو ان رگوں پر زور پڑے گا، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرے پورے نکل جائیں گے۔ اگر آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے رگوں میں پیشاب کے قطرے باقی ہوں، اور وہ جب پیشاب سے فارغ ہو کر چلنا شروع کرے تو پھر رگوں سے پیشاب کے قطرے اس کے نکل جائیں، پھر ناپاکی اور پاکی کا مسئلہ، پھر اگر ایسا ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے اندر یہ بھی بری بات ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اچلتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ بیٹھ کر پیشاب کرے۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنیں، کتنا بڑا عجیب ہے فرمان، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی یہ کہے، آج کل میں نام لینا نہیں چاہتا، آج کل ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند موقعوں پر
کھڑے ہو کر پیشاب کیا، وہ کچھ مجبوریاں تھی جس کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اختیار کیا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشگی کا معمول یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، شاید حضرت عائشہ کو پتہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہو کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسی بھی قوم، ایک ایسی جماعت تیار ہوگی جو یہ کہے گی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی یہ کہے، یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کی تصدیق بالکل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ جی، اس چیز کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے، اور میں والدین سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس کی عادت ڈالیں۔ بچپن میں عام طور پر ماں کا یہ معمول دیکھا گیا کہ وہ اپنے بچے کی چڈی نکال دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ کھڑے ہو کر پیشاب کر کے آ جاؤ۔ بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا عادی اسی وقت سے بن جاتا ہے۔ اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو کہ بچہ بیٹھ کر پیشاب کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، تو اس کا پابند ماں باپ، گھر کے بڑے اپنے بچوں کو بچپن سے کروائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ تو دوستو، آج کی اس مجلس میں یہ کچھ آداب بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک حدیث مل گئی تو وہ حدیث کی روشنی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑا عجیب لطیفہ سنایا۔ آپ کو وہ لطیفہ سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے مجلس ختم کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک آدمی، وہی آدمی، میں نام تو نہیں لوں گا، ایک ایسی جماعت کا آدمی جو اکثر چھوٹی موٹی حدیث کو لے کر لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، صحیح حدیث اور سنت حدیث، یہ سنت وہ سنت، اس طرح۔ تو ایک آدمی کھڑے ہو کر یہ بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند موقعوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو گویا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے ان لوگوں کے فتنوں سے۔ تو میں لطیفہ یہ سنا رہا تھا، حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر یہ بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ اس مجمع کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے یا پھر عورتوں کے لیے بھی؟ حضرت یہ مسئلہ، یہ سنت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ اللہ حفاظت فرمائے ان لوگوں سے جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں ایک ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ آج جتنے آداب ہوئے، خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ سنا دوں۔ استنجا کے لیے پردے کا نظم ہو یا کہیں دور جگہ تلاش کرے، جگہ بھی مناسب والی ہو۔ پیشاب کے لیے سخت زمین نہ ہو بلکہ نرم جگہ تلاش کریں۔ اسی طرح راستے میں، سایہ دار درخت کے نیچے، کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں آدمی کو چاہیے کہ وہ پیشاب نہ کرے۔ اسی طرح غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، وضو کی جگہ میں پیشاب نہ کرے۔ دینی باتوں کو لے کر یا پھر موبائل کے وال پیپر پر اسلامک فوٹوز کو لے کر ٹوائلٹ میں بالکل نہ جائے۔ اسی طرح سر پر ٹوپی پہننا سنت ہے، سر پر ٹوپی پہنے، جوتے پہنے، اور اسی طرح بائیں پیر سے داخل ہوں
اور داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح جب فارغ ہونے کے لیے بیٹھیں تو اس کا رخ بھی اور اس کی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، اسی طرح کھڑے ہو کر بالکل پیشاب نہ کرے، بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ یہ کچھ آداب ہمارے سامنے فارغ ہونے سے متعلق ہوئے۔ انشاءاللہ جو باقی آداب بچے ہیں وہ کل کی مجلس میں بتلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم ان سنتوں پر مکمل طور پر پابندی اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو سنت نبوی سے سجائے اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔